کی برکت تھی۔ میرے عزیزو، یہ سب باتوں کا خلاصہ میرا یہی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں۔ اور سچ فرمایا میرے رب ذوالجلال نے کہ ایمان میں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پورے غلام بن جاؤ۔ اور کب پورے غلام بنو گے؟ غلامی پوری کب ہوتی ہے؟ 4 نعرے لگانے سے، 4 نعتیں پڑھنے سے، 4 راتیں جاگنے سے۔ غلامی کمپلیٹ کب ہوگی تمہاری؟ داڑھی رکھ لینے سے، ٹوپی رکھ لینے سے نہیں۔ ہم حضور سے ہی پوچھتے ہیں، آقا ہماری غلامی مکمل کب ہوگی؟ میرے آقا فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہو اس وقت تک تم مکمل غلام، مکمل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس درجے محبت نہیں کرو گے، غلامی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ اور ایک حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں جب اس وقت تک تم مومن مکمل نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی پوری خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہیں بناؤ، تمہاری اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق جب تک نہیں بناؤ گے، مکمل مومن نہیں بن سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، ایمان جب مکمل آتا ہے تب اللہ کی مدد بھی نازل ہوتی ہے۔ کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ غلامی کو مکمل کرو۔ اس دربار کی اگر غلامی کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں انعام عطا کیا ہے تو اس کو ہلکا مت جاننا۔ اے مومنوں، مسلمانوں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے سینے میں جو ایمان ہے یہ یوں ہی مفت میں تمہیں ملا ہوا، اس کے لیے تم اس کی قدر نہیں کر رہے؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کروڑوں لوگوں میں اللہ نے چن کر کے تمہیں اپنے نبی کا غلام بنایا ہے، اربوں میں، لیکن اندازہ نہیں کر پا رہے ہو تم کہ تمہارے سینے میں کتنی بڑی دولت ہے۔ اور اس دولت کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں دنیا کی کسی دولت سے اور کسی طاقت سے خوف کبھی نہیں آنا چاہیے۔ تمہیں پتا ہے صحابہ اکرام 400 کی تعداد میں تھے، صرف 400 یا 500 کی تعداد میں تھے۔ اس وقت مدینہ طیبہ میں 400-500 صحابہ بات کس چیز کی کرتے تھے جانتے؟ ان کے پیروں میں پہننے کے لیے چپل بھی نہیں تھی۔ کپڑے جو پہنتے تھے ایک شال ہوتی اور ایک تہبند اکثر صحابہ کی۔ کھانے کا حال یہ تھا کہ 2 کھجوریں مل جائیں تو پورا دن گزر۔ ان حالتوں میں وہ صحابہ جب ڈسکس کرتے تھے، بیٹھ کر کے بات کرتے تھے، تو یہ نہیں کہ اس سال کھیتی باڑی میں کتنا منافع آئے گا، فصلیں کتنی نکلیں گی، نہیں، یہ نہتے صحابہ جب بیٹھ کر کے بات کرتے تھے تو یہ بات کرتے تھے کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کو فتح کیسے کیا جائے گا۔ یہ عام بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک گاؤں والے بیٹھ کر کے اگر امریکہ اور رشیا کے فتح کی بات کریں تو دنیا مذاق اڑاتی ہے۔ اس وقت مکہ والے ان پر ہنستے تھے۔ ان لوگوں کو دیکھو، بڑی چھوٹی سی تعداد ہے، 400-500 کی تعداد ہے، پیروں میں چپل نہیں، کھانے پینے کے لیے گھروں میں فاقہ چلتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے پیوند لگے ہوئے، اور بات کرتے ہیں قیصر و کسریٰ کو پلٹنے کی۔ اس وقت کی 2 سپر پاور طاقتوں کا نام ہے یہ۔ ایران کی حکومت کو کسریٰ کہا جاتا تھا، روم کی حکومت کو قیصر کہا جاتا تھا۔ لیکن یہ صحابہ اس وقت اتنی بڑی طاقتوں کے پلٹنے کی بات کرتے تھے، تو کیوں؟ میاں کچھ سوچ سمجھ کر کے بات کرتے ہیں، یوں ہی تو نہیں۔ جس کو یہ اندازہ ہو کہ میں کر سکتا ہوں تبھی وہ بات کرے گا، ایسی ہوائی فائرنگ تو نہیں۔ اور صحابہ نے کر کے بھی دکھایا۔ کون سی دولت تھی ان کے پاس؟
وہ کبھی تعداد کی طرف دیکھتے تھے، کبھی ہتھیار کی طرف دیکھتے تھے، کبھی اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے تھے، کبھی اپنے محلات کی طرف دیکھتے تھے۔ ارے پیپل کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے مشورے کیا کرتے تھے، جنگوں کے، بڑی بڑی جنگوں کے مشورے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے ہو جاتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، ان صحابہ کے پاس اگر سب سے بڑی کوئی دولت تھی تو ایمان اور عشق مصطفیٰ کی دولت تھی۔ انہیں کہیں وہ کمزور نہیں کرتی، کہیں کمزور پڑنے نہیں دیتی۔ آج کروڑوں کی تعداد میں ہے، بکھرے ہوئے لوگ ہیں۔ مجھے یہی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تمہیں ڈرا کر کون رکھ رہا ہے؟ کون ڈرایا ہوا ہے تمہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں اے جمشید پور کے غیور مسلمانوں، تمہیں اگر اپنے ایمان پر یقین ہے تو پھر اس تعداد کو کبھی نہ دیکھنا، تنہا بھی میدان میں کھڑے رہو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جو رسول یہ فرماتے ہیں کہ میرے امتی کے یہ کھینچ رہے ہیں، درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میں دو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ کر کے چلتا ہوں کہ ایمان جب کسی کے سینے میں موجزن ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا کی ساری طاقتوں کو ایک طرف رکھتا ہے اور اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اس کے لیے فرسٹ پرائیوریٹی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے مقام پر مومن بندہ کیا سوچتا ہے؟ دنیا روٹتی ہے تو روٹے، مگر میرے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا خدا مجھ سے نہ روٹے۔ یہ مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک غزوے سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے، غزوہ بنو مستلق۔ یہاں سے جب لوٹ رہے تھے تو ایک کنویں پر جھگڑا ہو گیا تھا دو لوگوں کے بیچ میں۔ وہ حضرت عمر کا ایک غلام تھا اور حضرت سعد کا ایک غلام تھا۔ دونوں میں پانی لینے پر کچھ جھگڑا ہو گیا اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ انصار اور مہاجرین کو جانتے ہیں آپ؟ انصار وہ صحابہ جو مدینے میں ہی رہتے تھے حضور کے آنے سے پہلے بھی، اور مہاجرین وہ جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ دونوں جماعتوں میں تکرار ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مہاجرین میں کا تھا غلام اور ایک انصار میں کا تھا، اور یہ لڑائی لڑوایا کون تھا؟ ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی نام کا، اور یہودیوں کا وہ پٹھو تھا، آلہ کار تھا، جیسے آج سعودی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا بات! پورے طور پر نشانہ مسلمانوں کو اس بات کا بنایا جاتا ہے کہ ان کے اندر تفرقہ ہو، یہ جتنے بٹیں گے اتنی دنیا ان پر حکومت کرتی رہے گی۔ ان کو کاٹنے کی ہر بار کوششیں ہوتی ہیں، جماعت در جماعت، ان میں جتنے فرقے بنائے جائے اچھا ہی ہے، دنیا یہی پلان کرتی ہے۔ تو اس وقت دو جماعتوں میں جو جھگڑا لگایا گیا تھا وہ منافقین کی طرف سے، لیکن بہت جلدی وہ صلح میں تبدیل ہو گیا، صلح میں تبدیل ہو گیا، اور دونوں جماعتیں آپس میں محبت کے ساتھ پھر مدینے کی طرف لوٹنے لگی۔ تو عبداللہ بن ابی جو تھا منافق، اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ لوگ آئے ہیں مکہ سے مدینے میں اور ہم پر ہی اب چڑھنے لگ گئے، جھگڑے ہم سے ہی ہونے لگ گئے۔ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ اس نے کہا اب اگر ہم مدینہ لوٹتے ہیں تو ان ذلیلوں کو، کمینوں کو ہم نکالیں گے۔ ذلیلوں کو اور کمینوں کو کس کے لیے کہا اس نے؟ اس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، یہ سب مہاجرین میں ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اس منافق نے تانا یہی مارا کہ ہم عزت والے لوگ ہیں اور ان ذلیلوں کو ہم نکالیں گے۔ حضور تک یہ بات پہنچی
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت بھی آ گئی سورہ منافقون میں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. خبردار، عزت صرف اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے. منافقین اس بات سے بے خبر ہے. عزت تو صرف ایمان والوں کی ہے. اب سنیے بات جو میں کہنے جا رہا ہوں کیا ہے. عبداللہ بن ابی یہ سڑن تو پیدا کیا، یہ بدبو تو اس نے پیدا کیا. اس کے بیٹے حضرت حباب صحابی ہیں. عبداللہ منافق ہے لیکن بیٹے صحابی. منافق کا مطلب یہ جماعت میں وہ بھی مسلمان بن کر تھا، ایسا نہیں کہ کھلا ہوا دشمن سامنے سے، اندر سے منافقت کرتا تھا. تو حضرت حباب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے یہ خبر ملی کہ میرے باپ نے ایسا کہا ہے کہ اگر ہم مدینے لوٹیں گے تو ذلیلوں کو نکالیں گے. یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں تلوار لے کر اپنے باپ کی گردن مار دوں، میں اپنے باپ کی گردن اڑا دوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیوں تم ایسا کیوں کرنے جا رہے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں، کتنی ایمانی غیرت تھی حضرت حباب کے اندر. کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں نہیں مارا، مدینے جانے کے بعد اگر پھر دونوں جماعتوں میں تکرار ہو گئی اور میرے باپ کو کسی اور نے مارا، وہ مہاجرین میں سے ہو یا انصار میں سے کسی اور مومن صحابی نے مار دیا، تو پھر باپ کی محبت میرے اوپر غالب آ کر میں کہیں انتقام نہ لے لوں مومن سے. اس لیے یہ کام میں خود اپنے ہاتھوں سے ہی کیوں نہ کر دوں. اپنے باپ کے بارے میں میرے عزیزو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم بھی نہیں آیا کیونکہ یہ اس کا نفاق ظاہر نہیں تھا. آپ نے منع فرمایا اور اس کے باوجود بھی حضرت حباب آتے ہیں، بیچ راستے پر کھڑے ہو کر کے اپنے باپ سے کہتے ہیں، اپنے باپ سے کہتے ہیں کیا تو نے یہ جملہ کہا کہ ہم مدینے لوٹیں گے تو ذلیلوں کو نکالیں گے اور ہم عزت والے ہیں؟ کہا میں نے نہیں کہا. جھوٹ بول رہا تھا، بدل رہا تھا. لیکن حضرت حباب راستے پر کھڑے ہو گئے. کہا کہ اگر تو نے اقرار کر لیا تو میں تیری گردن مار دوں گا، انتظار نہیں کروں گا. تو باپ نے کہا کہ حباب تو میرا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا ہے، کیا تو میری گردن مارے گا؟ کہا ہاں، جس کے لیے مار رہا وہ میرا رسول ہے. تو باپ ضرور ہے لیکن جس کے لیے اٹھاؤں گا وہ میرا رسول ہے، اس کے آگے میرے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ ایمان جب کسی کے سینے میں موجزن ہوتا ہے، نہ وہ رشتے دیکھتا ہے نہ طاقتیں دیکھتا ہے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. عزیزان گرامی اوقات یہ حدیث پاک میں پوری کر جاتا ہوں. حضرت حباب کھڑے رہے اور کہا میں تجھے اس وقت تک مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا. کھڑے رہے مدینے کے باہر اپنے باپ کا راستہ روک کر کے کہ جب تک تو یہ بات نہیں کہے گا کہ محمد اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں اور ہم ذلیل ہیں، جب تک تو یہ نہیں کہے گا میں مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا. راستہ روک کر کھڑے رہے. عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ بیٹے کے تیور ہی کچھ اور ہیں، بیٹے کا جلال ہی کچھ اور ہے. آخر کار اقرار کیا اور کہا ہاں حباب، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول اور ان کے سارے ساتھی عزت والے ہیں، کمینے اور ذلت والے تو ہم ہیں. میرے عزیزو، ایمان کی بشاشت جب سینے میں ہوتی ہے تو پھر بندہ باپ کو بھی نہیں دیکھتا. دنیا آج یہ سمجھتی ہے کہ گستاخان رسول کے لیے لہجہ ہلکا ہونا چاہیے، نرم لہجہ ہونا چاہیے. اور دلیل میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے بھی کہا تھا کہ جب فرعون کے پاس جاؤ تو نرم بات کرو. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا،
لعلہ یتذکر او یخشی. میرے عزیزو، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا وہ یاد رہا، لیکن اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا وہ یاد نہیں رہا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے کیا کہا دشمنوں کے لیے؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی، ان کافروں اور منافقین کے خلاف آپ جہاد فرمائیں اور سختی کریں، سختی کریں. یہ نبی کو حکم آیا. اور آج مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اتنے سخت لہجے کی وجہ سے کئی لوگ بدزن ہوتے ہیں. میرے عزیزوں، بدزن کیوں ہوتے ہیں؟